الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری بارہ سورہ بروج کی چند آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدے والے دن کی، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہو جاتا ہے، ومشہود، اور قسم اس دن کی کہ جس کے پاس لوگ جا کے حاضر ہوتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندق کھودنے والے، النار ذات الوقود، جو بڑی آگ جلائی گئی تھی ان خندقوں میں، اذ ہم علیہا قعود، اور یہ خندق کھودنے والے کافر خندقوں کے ارد گرد تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے کہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوگا. ایمان والوں کو خندقوں میں ڈالا گیا تھا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ایمان والوں کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی تھی کہ انہوں نے ایمان کیوں لایا ہے. اللہ رب العزت پر ایمان کیوں لایا ہے؟ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے. پھر اللہ کی گرفت
فرشتے فیصلے آئے تو ان تماشگیروں نے جب توبہ نہیں کی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو پھر ان کو جہنم میں ڈالا گیا اور جلنے والی آگ کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز الکبیر، ان کو ہر طرح کے انعامات ملیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی۔ ایک قیامت تو وہ ہے کہ جس میں سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اور ایک وہ ہے کہ جو ہر کسی کے ساتھ پیش آ رہی ہے، جو فوت ہو رہا ہے وہ دوبارہ اس وقت بھی اٹھایا جائے گا جب سب کو اٹھایا جائے گا۔ اس کی قیامت تو ہو گئی۔ بات گزشتہ جمعے پر ہو رہی تھی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس میں چند چیزیں امر ربی کے ذریعے محفوظ رہیں گی، جن میں اللہ کا عرش، اس کی کرسی، قلم، لوح، تختی جس پہ یہ قرآن مجید اور آسمانی کتابیں عرش کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح، الواح، تختیاں، قلم، ارواح یہ محفوظ رہیں گی۔ جنت دوزخ وہ فنا نہیں ہوگی، وہ پہلے سے بنائی جا چکی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام بعض روایات میں شہداء بھی ہیں کہ ان کے اوپر فنا نہیں ہے۔ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ ختم ہونے کا سلسلہ 6 مہینے تک جاری رہے گا۔ یہ سور پھونکی جاتی رہے گی، پہاڑ پہلے ختم ہوں گے، پھر ساری زمین ہموار کر دی جائے گی۔ یہی میدان حشر ہے، اسی پہ حساب و کتاب ہونا ہے، یہیں پہ سب کو اٹھایا جائے گا، جو آج کا موضوع ہے۔ سب سے آخر میں اور سب سے مشکل جس کی روح نکالی جائے گی اور اسے سب سے مشکل پیش آئے گی، وہ شیطان کی روح ہے۔ اس کی عمر بھی لمبی کر دی گئی، بس ایمان والوں کی، انسانوں کی آزمائش کے لیے کہ کون اس کی بات مانتا ہے، کون اللہ کی مانتا ہے۔ لکھا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھاگے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، اور ہر طرف سے فرشتوں کی رکاوٹیں ہوں گی، اور اس کی جب روح نکالی جائے گی تو اس کو اتنی تکلیف ہوگی کہ پوری کائنات کی انسانیت کی روح نکالنے میں ان سب کی تکلیف جو اکٹھی کی جائے تو اس سے زیادہ تکلیف شیطان ہوگی۔ بہرحال یہ 6 مہینے تک سور پھونکی جاتی رہے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اب فنا ہونے کے بعد پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پاک سب سے پہلے زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، اور پھر ان کو سور دیں گے۔ یہ سور کوئی معمولی سی چیز کا نام نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایک سین نما چیز ہے جو فرشتے کے منہ میں ہوگی، اور دوبارہ جب سور پھونکی جائے گی تو مقام صخرہ میں اس فرشتے کو اتار کر سور پھونکی جائے گی۔ مقام صخرہ کیا ہے؟ بیت المقدس جو پہلی امتوں کا قبلہ رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی 17 مہینے وہ قبلہ رہا ہے، جس کو عام طور رکھی قبلہ اول کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کی جہاں مسجد اور وہ خاص گنبد ہے، اس گنبد کے اندر ایک پتھر ہے جس پتھر کا نام صخرہ ہے، اور یہ پتھر جب اس
بیت اللہ کو بنایا گیا تھا، بیت المقدس کو، تو اللہ پاک نے جنت سے نازل کیا تھا، اور اس کے ارد گرد پھر یہ عمارت بنائی گئی اور گنبد بنایا گیا، پھر حکم ہوا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ مقام صفا ہے، یہ بہت بڑا پتھر ہے اور اس کے ارد گرد یہ عمارت ہے۔ مرور دور میں یہودی اور عیسائی راہبوں نے جہاں اور اپنے اپنے دین اور مذہب میں تحریفیں کی تھی، وہاں انہوں نے یہ تعریف بھی کی کہ وہاں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ لوگ جتنا سونا لے کے آؤ گے تو اتنا پھر اس کے وزن کے برابر یہ جنتی پتھر تمہیں دیا جائے گا۔ پھر وہ دوڑتے رہتے تھے پتھر اور اندازہ بھی کرتے تھے، ساتھ یہ کہ ان کا اس اللہ اللہ کرنے میں بھی گویا کہ دنیا کی طلب تھی اور ایک نظریہ باطل تھا۔ لوگ آتے تھے سونے لے کر، پھر اس کے برابر وہ جنتی پتھر دیتے تھے کہ آپ تمہاری مغفرت ہوگی جاؤ۔ بہرحال اللہ کا عذاب آیا، پھر یہ پکڑے گئے، یہ ختم ہوا۔ وہ پتھر تھوڑا بہت جو انہوں نے توڑا ہو تو اپنی جگہ پر ہے، وہ چلا گیا، لیکن باقی پتھر موجود ہے۔ یہ مقام صخرہ ہے جو جنت سے اتارا گیا ہے اور جس کے ارد گرد بیت المقدس ہے۔ اس مقام پر جب دوبارہ دنیا کو پیدا کرنے کا اللہ پاک ارادہ کریں گے تو اس مقام پہ اسرافیل علیہ السلام کو اتاریں گے، اور اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں وہ سور لیں گے، وہ سینگ، اور اس میں ہر روح کی الگ سوراخ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سینگ یا یہ سور یہ کتنی بڑی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام جب نیچے اترتے ہیں کہ ایک پر عرش پہ ہوتا ہے، عرش کے قریب، اور ایک پر آسمانوں پہ زمین پہ ہوتا ہے، اور 70,000 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے اور اسی طرح دیگر فرشتوں کے۔ تو یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے اور اس میں جب وہ آواز ڈالیں گے تو ہر روح کی آواز الگ الگ جائے گی اور اس روح کو جا کے زندہ کرنا چاہیے۔ یہ مقام صخرہ ہے اور یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہے گا۔ وہ 6 مہینے فنا کا فیصلہ، اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے وہ 6 مہینے سور پھونکتی جاتی ہے۔ پہلے آہستہ آہستہ آواز آئے، پھر آواز بجلی کی کڑک کی طرح خوفناک آواز بن جائے گی اور لوگوں کے دل پھٹنے شروع ہوں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سورج پھٹ جائے گا، زمین ختم، یہ سارا علاقہ ہوگا۔ یہ دوبارہ جب انسانوں کو پیدا کیا جائے گا، ایک عرصہ درمیان میں یوں ہی رہے گی، خاموش سوئے رہے گی۔ جو گزشتہ جمعے پہ ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ اس خاموشی کے زمانے میں، اس دورانیے میں اللہ پاک کی طرف سے صدائیں لگے گی، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ آج بتاؤ کہ دنیا میں تو بات نہیں مانتے تھے کہ ہمارا یہ دور ہمیشہ رہے گا، یہ کبر و فر، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ سیر و تفریح، یہ عیاشیاں ہمیشہ رہیں گی۔ آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ پاک خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اور ایک میری ہی حکومت ہے جو زبردست ہو۔ آج بھی اسی کی حکومت ہے، بس یہ جو اس طرح کی دنیا ہمارے حکمران بنتی ہے، اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، یہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ لیکن اس دن عارضی حکمرانی بھی کسی کی نہیں ہوگی، اللہ ہی حکمران۔ یہ سلسلہ خاموشی کے بعد جب دوبارہ شروع کی جائے گی تو 40 سال تک یہ سور پھونکی جاتی رہے گی اور انسانیت اٹھتی رہے گی۔ اور قرآن مجید نے بتایا کہ پھر جب اٹھیں گے لوگ تو نیا سورج لایا جائے گا، نیا آسمان لایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ یہ زمین ختم، یہ آسمان ختم، یوم تبدل الارض غیر الارض، اور زمین اور آسمان لائے جائیں، سارے کے سارے انسانیت
اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی حساب کے لیے۔ اور یہ وہ دن ہوگا دوستو کہ جو ہر کسی کو اتنی پریشانی لاحق ہوگی، اتنی پریشانی لاحق ہوگی، اپنا ہر عمل امالنامہ ملنے سے پہلے ہی یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر اتنی نیکیاں کی ہوں کہ 70 انبیاء علیہ السلام کے برابر اس کی نیکیاں ہوں، 70 نبیوں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہوں اور وہ آخرت میں آیا ہے تو وہ بھی لرز رہا ہوگا کہ معلوم نہیں آج کیا ہوگا، تو عام انسانیت کا کیا حال ہوگا۔ دوسرا سورج پیدا کیا جائے گا جو 1 میل کی مسافت پر ہوگا، اس کی تیز تپش ہوگی، سب زمین نظام ہموار ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب انسان ہی انسان ہے۔ تو اسی صورت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برج کی ایک تفسیر ہے ستاروں والا، یہ دیکھو آسمان پر کیسے ستارے ہیں، اور ان کی وائرنگ بھی کبھی نہیں چلی، یہ فیوز بھی کبھی نہیں چلی، یہ اللہ پاک کا نظام ہے، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آسمان پہ 12 راستے ہیں اور ہر ایک راستہ سورج اس ایک راستے کو 1 مہینے میں طے کرتا ہے، تو گویا کہ سالانہ 12 راستے وہ بدل بدل کے وہ سورج پورے کر لیتا ہے۔ والسماء ذات البروج، اور قسم ہے آسمان کی جو مضبوط کلوں والا ہے، ستاروں والا ہے، راستوں والا ہے، مضبوط محلات والا ہے، کلوں والا ہے، قسم ہے آسمان کی جو مضبوط کلوں والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان دنیا پہ مختلف جگہوں میں فرشتے پہرے دار مقرر ہیں اور ان کے الگ الگ جگہ بنی ہوئی ہے، جیسے سیکورٹی گارڈوں کی ہوتی ہیں نا، وہ تو ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں ہی ان کو قبر بنا دیتے ہیں لوگ، لیکن محلات ہیں مضبوط جہاں ہزاروں فرشتے پہرے دار ہیں۔ تو والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جو محلات اور قلوں والا ہے، جس میں پہرے دار فرشتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر جو نظام جیسے جنات کا کاہنوں کا یہ اوپر نہیں جا سکتے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جیسے اوپر جاتے ہیں پھر ایک شعلہ جلتا ہوا جنات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے وعدے والے دن کی، اور یہ وعدے والے جس کی بات کر رہا ہوں، بنا ہو گیا نظام، دوبارہ آبادی شروع ہو گئی، اور اس یہی زمین کو میدان حساب بنا دیا۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے اس دن کی جو آ جاتا ہے، اور قسم ہے مشہود اس دن کی جس کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ شاہد جو دن آ جاتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، خود کو خود آ جاتا ہے، اس کے پاس نہیں جانا پڑتا، اور برکت والا دن ہے۔ حدیث میں ہے سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ آخرت میں اللہ پاک کا جو دیدار نصیب ہوگا جنتیوں کو، وہ جمعے کے دن نصیب ہوگا۔ یہ سید الایام ہے، اور مشہود اس دن کی قسم جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، مراد میدان عرفات ہے۔ وہ دن لوگوں کے پاس نہیں آتا، اس دن میں لوگ جا کے اس جگہ میں جمع ہوتے ہیں، اور وہی میدان حشر ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جہاں میزان عدل قائم ہوگا وہ میدان عرفات ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ بعد لکھا ہے شاہد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کہ گواہ کی قسم، اللہ کی ربوبیت کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ کا تعارف کرایا۔ بعد لکھا شاہد سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن گواہ ہے اللہ کی وحدانیت پر، نبی کی رسالت پر، شریعت پر، پورے ان پیغامات پر۔ قرآن ہر وقت زندہ و جاوید ہے اور اللہ اور شریعت کا تعارف کرا رہا ہے۔ تو قسم نبی کی
جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کا ظہور ہوا جن جگہوں سے. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. تو ان کی قسم کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس مقدس سرزمین کی قسم ہے جہاں سے میرا بندہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا. وطور سینین، اور قسم ہے طور سین پہاڑ کی قسم کی. کیا مطلب ہے؟ کیا بات ہے؟ اس لیے طور سینین کی قسم کہ اس میں میں اپنے بندے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی. اس لیے طور سینین کی قسم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور قسم مجھے اس بلد امین مکہ مکرمہ کی، اس لیے کہ اس میں میں نے اپنا آخری حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. اس لیے اس بلد امین کی قسم. اور یہ آخری پیغمبر میرا آئے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو میں نے کتنا پیارا بنایا ظاہری اعتبار سے. جب اس میرے آخری حبیب کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو روحانیت کے اعتبار سے بھی یہ انسان پیارا بن جائے گا. اور اگر نہ مانی بات ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو رسیل کر دیں گے. جب بات نہیں مانے گا تو ظاہری حسن کو کیا کرنا ہے؟ پھر یہ خراب ہو گیا، آسمانی علوم سے دور رہا تو برباد ہو گیا، آسمانی علوم کے قریب ہوا تو اشرف الملائکہ ہو گیا. یہ فرشتوں سے بھی ہوتا ہے. فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جو وعدے والا دن ہے اور یہ میدان حشر ہے. 40 سال تک مقام صخرہ میں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے رہیں گے اور اللہ کے امر سے جس کو اللہ نے اٹھانا ہے، جس ٹائم میں اٹھانا ہے، دنیا اٹھتی جائے گی. آسمانوں پر سورج 1 میل کے برابر ہوگا. سخت گرمی ہوگی، سخت گرمی ہوگی. ہر کوئی شخص اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. بعض کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، بعض کا کمر تک ہوگا، اور بعض اپنے پسینوں میں ڈوب جائیں گے. اور اس گرمی سے بچاؤ کا سامان کوئی نہیں ہے مگر نیکی ہے، عمل صالح ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج دنیا سایہ ڈھونڈے گی. سایہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے. درخت تو اب جنت میں ہے. جنت میں جدھر فیصلہ ہوگا جنت جائیں گے تو تب وہاں درخت ہوں گے. یہاں سب غم و حزن کے عالم میں ہے. انسانیت مضطرب ہوگی اور اللہ کے عرش کا صرف سایہ ہوگا، اور اس میں اس طرح کے چند طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں. ایک نوجوان عبادت گزار، نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. نمبر 2، جس مومن کا دل مسجد کے ساتھ مطمئن رہتا ہے. ایک نماز پڑھی دوسری کی فکر ہے، مسجد میں آتا ہے اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. نمبر 3، صدقہ خفیہ کرنے والا. نمبر 4، عفت اور پاک دامن، کہ اگر کوئی گناہ میں مبتلا بھی ہو گیا، خطرہ ہوا کہ مبتلا ہو جاؤں گا، تو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. یہ اللہ کے عرش کے سائے. اور 5واں، ذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھیں برس رہی ہیں. اور الحب فی اللہ، آپس میں مسلمان محبت کر رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے. الحب فی اللہ، اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، تو اس لیے ایمان والا ایمان کے ساتھ محبت کر رہا ہے. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ خاص خوبیوں کی وجہ سے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. انہی 7 میں حد بندی نہیں ہے کہ یہ بند ہے اور اس کے علاوہ اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں ہوں. انہوں نے اپنی کتاب فضائل حج میں یہ بات لکھی. والیوم الموعود، سورج قریب ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اور پریشانیت اتنی ہوگی
کہ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے سفارش کریں گے کہ اللہ کے پیغمبر، پہلے انسان اور پہلے پیغمبر، اللہ نے آپ کو خلیفۃ اللہ کا لقب دیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہم پریشان ہیں، ہماری سفارش کریں اللہ پاک کے سامنے کہ اللہ آج ہمیں معاف کر دے، ہماری نجات ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ بہت زیادہ جلال میں ہے اور میں سفارش کرنے کے قابل نہیں، آج اللہ بہت زیادہ جلال میں ہے اور مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، معاف تو ہو گئی لیکن اللہ کو کون ہے پوچھنے والا؟ وہ جو مجھ سے آج پوچھ لے اس غلطی کے بارے میں تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں سفارش کرنے کے قابل نہیں۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیں گے، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے کمزور، پریشان غم و حزن میں مبتلا انسانیت، مجھ سے بھی ایک خطا ہوئی، جنت میں میں مقیم تھا، میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، لیکن میں بھول گیا، اس درخت کے قریب چلا گیا اور اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا آپ جنت سے نکل جاؤ، ہمیں دنیا میں ڈال دیا گیا، پھر ہماری توبہ میدان عرفات میں قبول ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ اللہ نے جملے مجھے عطا کیے جب میری اہلیہ بھی پہنچ گئی میدان عرفات میں، کئی سالوں تک اس زمین پر سرگرداں پھرتے رہے، توبہ اور استغفار جاری رہی، جب میدان عرفات میں آ کر ملے اللہ پاک نے یہ جملے عطا کیے اور ہم نے مانگے میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے قریب کھڑے ہو کر یہ جملے جب ادا کیے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن اے محترم انسانیت، میں سفارش کرنے کے قابل نہیں ہوں، آج اللہ بہت جلال میں ہے، اگر مجھ سے اس غلطی کی پوچھ ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں یہ رائے اور مشورہ دیتا ہوں، تم جاؤ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ اب لوگ پریشان، میدان عرفہ میدان حشر ہے، لوگ آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، کہیں گے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آدم ثانی ہیں، اللہ نے آپ کو تبلیغ کی عمر 950 سال عطا کی ہے اور ایک خاص لقب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک خاص لقب عطا کیا ہے، انہو کان عبدا شکورا، کہ یہ میرا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے نا، وہ لمبی عمر بڑی اونچی ہے، وہ لمبی عمر بڑی قیمتی ہے کہ جس لمبی عمر میں اللہ یاد آتا رہے، نیکیاں زیادہ ہوں۔ اب ظاہر 950 سال جو شخص اللہ کی عبادت میں رہا ہو تو انہو کان عبدا شکورا، اس کی عبادت، اس کے ذکر و اذکار، یہ سارے نیکیاں بنتے رہے تو اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ لوگ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام آپ کو اللہ نے عبدا شکورا کا لقب دیا ہے، آپ ہمارے لیے سفارش کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں کہ آج اللہ پاک بہت جلال میں ہے اور میں سفارش کرنے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ جب طوفان آیا تو اللہ پاک نے کہا تھا ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے لو، اپنی اہل کو ساتھ لے لو، تو مجھے منع کیا گیا تھا اپنے بیٹے کی دعا کرنے کے بارے میں، میں سمجھا نہیں تھا، میں نے کہا میری اہل ہے، میں نے دعا کی تھی، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے اور پھر میں نے معذرت کر لی تھی، لیکن اگر اس غلطی کا آج سوال ہو گیا تو میں کیا جواب؟ قرآن مجید نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، ان ابنی من اہلی
لیے منو سلوا نازل کیا، اور اللہ کے خصوصی انعامات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ جاؤ، ان کے پاس لوگ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تعارف کرائیں گے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر کتاب نازل ہوئی، اللہ نے آپ کو خصوصی معجزات سے نوازا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور پیغمبروں کو وہی آئی بالواسطہ فرشتوں کے، اور آپ بغیر واسطے کے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، آپ کو اللہ نے کلیم کا لقب دیا، آپ ہمارے لیے سفارش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوستوں یہی جواب دیں گے کہ آج اللہ پاک بہت جلال دیا، اور میں سفارش کرنے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا ہوں۔ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، میں نے ایک بندے کو مصر میں مکہ مارا تھا، ارادہ میرا مارنے کا نہیں تھا، لیکن وہ مر گیا تھا، مجھ سے قتل ہو گیا تھا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن آج اگر اس غلطی کی مجھ سے پوچھ ہو گئی تو میں کیا جواب دوں؟ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، روح من ہو لقب اللہ پاک، اللہ پاک کے خلیل کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ پاک کے ان کے ساتھ اللہ نے جن کو دوست کا لقب دیا، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، گہرے دوست کو۔ قرآن مجید نے اطلاع دی، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ کے رب نے اپنے خلیل ابراہیم کو ایک آزمائش میں نہیں، بہت ساری آزمائشوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تمام آزمائشوں میں انہیں کامیاب پایا، پھر اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے کہا خلیل کیا مانگتے ہو مانگو، آپ نے تو ساری آزمائشوں میں کامیابی دکھا دی، ایمان و عمل کی استقامت و استحکام دکھا دیا، اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ قال انی، اللہ نے اعلان کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل آپ کی قربانیاں میں نے اس انداز میں قبول کی کہ آپ کے شجرہ نسب سے ہزاروں پیغمبر بھیجوں گا۔ قال لا لنار، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا من ذریتی، مجھے تو اللہ نے امام بنائیں گے، میری اہل کو بھی بنائیں گے، اللہ نے فرمایا بناؤں گا، آپ کی اہل میں سے تو اپنا محبوب پیغمبر لاؤں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر نہیں ہوگی، اس کو آپ کا جانشین نہیں بناؤں گا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام سے ملو، واپس آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تعارف کرائیں گے کہ آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا، آخری حبیب کا تعارف کرانے والا خاص نمائندہ بنایا، رفع آسمانی سے نوازا، دوبارہ آپ کو بھیجا، اور اللہ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بطور مظہر کے دکھایا کہ صرف ماں سے آپ کو پیدا کیا، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں سفارش کرنے کے قابل نہیں، اللہ پاک بہت جلال میں ہے، بہت جلال میں ہے، اور میں جب رفع آسمانی کی اس فضیلت سے نوازا گیا تو میری قوم نے کسی نے مجھے خدا بنایا، کسی نے ابن اللہ بنایا، تو میں نے تو نہیں کہا، لیکن اگر مجھ سے پوچھ ہو گئی تو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں سفارش کرنے کے قابل نہیں، اور ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کرو، میں تمہیں سفارش کرنے والے شخص کا صحیح پتہ بتاتا ہوں، بس ادھر جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرہ عائشہ میں جاؤ، حجرہ عائشہ میں جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں گے، کہ وہاں جاؤ، جو جہاں اٹھے گا وہاں ہوگا۔ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مضطرب انسانیت آئی، ہم حزن میں مبتلا انسانیت جو سہارا ڈھونڈ رہی ہے، اللہ پاک نے اس دنیا میں بھی دوستو
ہمارے لیے سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اور اس عالم میں جہاں سب سے بڑے انبیاء علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر ہستیاں بھی آج کانپ رہی کہ ہم سفارش کرنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. اس غم و حزن میں مبتلا تمام کائنات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی، اس غم و حزن کے عالم میں بھی اس انسانیت کا سہارا بنے گا. وہ بڑا بد نصیب ہے امتی جس نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، جس کو اپنے نبی کی سنتوں میں سرور نہیں آتا، جس کو اپنے نبی کے روزہ قطع اور طریقہ کار میں نور نہیں محسوس ہوتا. وہ بڑا بے نصیب امتی ہے. اس نے اپنے نبی کو اب تک نہیں پہچانا کہ اپنے نبی کی پوری زندگی کی دعائیں، پوری زندگی کی پریشانیاں جب دنیا میں تھے ان کو پڑھ کے دیکھو تو اس انسانیت کے لیے تھی پریشانیاں. اور آج عالم محشر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی صرف اس انسان کی ہے کہ یہ بچہ ہے اللہ کے عذاب سے. یہ لوگ پریشان حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ سے تعارف کرائیں کہ ہم بہت جگہوں سے پھر کے آئے، اے اللہ کے آخری حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم پریشان ہیں، اللہ سے ہماری سفارش کر دیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، آپ کو اپنا محبوب پیغمبر بنایا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ کو سید کونین بنایا، دونوں جہانوں کا سردار. وہ دونوں جہانوں کے سردار کا یہی مطلب ہے کہ اس جہان میں بھی، آج میدان حشر میں بھی آپ ہمارے کام آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بات کرنے والوں کی بات کو سنیں گے اور پھر جواب میں فرمائیں گے کہ آپ لوگ صحیح جگہ میں پہنچے ہو، مجھے ہی اللہ اذن عطا کریں گے سفارش کا اور میں سفارش کروں گا. اب جب یہ بات آپ فرمائیں گے فوراً جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر حجرہ عائشہ میں پہنچ جائیں. یہیں پہ حشر ہو چکا ہے، اٹھ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، میں قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ میرا بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوگا، اور میں ابو بکر و عمر کے درمیان میں اٹھوں گا، یہ بھی میرے ساتھ ہوں گے. آج لوگوں کو ابو بکر و عمر سے چڑ ہے، جن کو نبی نے زندگی میں ساتھ رکھا، تو جب سلایا تو ساتھ سلایا، اور جب اٹھیں گے تو ساتھ اٹھیں گے. ان سے چڑ ہے تو پھر تمہیں سکھ کن سے ہے؟ جنہوں نے نبی کے وزیروں کو نہیں پہچانا، انہوں نے کس کو پہچانا ہے؟ جی جبرائیل علیہ السلام براق لے گیا، درخواست کریں گے حضور آپ کے لیے یہ حاضر ہوئی ہے، آپ نے اس پہ سوال کرنی ہے. آپ فرمائیں گے جی ہاں مجھے تعارف ہے. آپ اس پہ تشریف فرما ہوں گے، وہ سواری چلنا شروع ہوگی. دنیا اپنی پریشانی میں ہے، میدان حشر جہاں 1 میل پر سورج ہے اور ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، یہ وہی عالم ہے. براق پر سوار ہو کر آپ جب اوپر آسمانوں کی طرف چلیں گے تو دروازے کھلیں گے. دروازے جب کھلیں گے تو ایک آواز آئے گی کہ اے نبی، آپ کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا مقام محمود کا، وہ یہی مقام محمود ہے. میں آسانی اب آسا کا ربک آسانی اب آسا کا ربک مقام محمودا. اے نبی، آپ کے ماننے والے ایسے آئیں گے، ہر دور میں آپ پہ درود و سلام پڑھنے والے آئیں گے، آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے آئیں گے. اس وجہ سے بھی اللہ آپ کو اتنا اونچا مقام عطا کرے گا، اتنا اونچا مقام عطا کرے گا جس کا نام اللہ نے مقام محمود رکھا ہے، اور کسی پیغمبر کو یہ مقام نہیں ملے گا. یہ مقام محمود، اس مقام پہ جا کر آپ سجدہ ریز ہو جائیں. اللہ کی تجلی سامنے جب نظر آئے گی، دوستو بات منوانے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. کسی سخی کے پاس انسان جائے تو سوال کرنے کا بھی تو طریقہ ہے نا. اللہ نے اس لیے تو اپنے سے مانگنے
سجدے کا طریقہ سکھایا ہے سورہ الحمدللہ رب العالمین میں کہ اللہ کی تعریف کرو گے اللہ خوش ہو جائے. اللہ کی حمد و ثنا بیان. اللہ کی تجلی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے محسوس ہوگی آپ سوال کیے بغیر اور ہم سجدے میں چلے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے نا اللہ پاک اپنے بندے کو سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں پسند کرتا ہے. جو سجدے میں زیادہ ہے اللہ اس کو زیادہ پیارا بناتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. علماء نے لکھا ہے 7 دن سجدہ رہے گا. اتنا لمبا ہوگا, دن تو نہیں ہوگا لیکن اس کی طوالت اتنی ہوگی کہ یہ 7 دن سجدہ, لمبا سجدہ, آنسوؤں سے لبریز سجدہ یہ جاری رہے گا. پھر اللہ پاک کی طرف سے اتنے لمبے سجدے کے بعد دیکھو دوستو اللہ کے سامنے سجدہ کون کر رہا ہے یہ بھی تو سوچو. اللہ کا اپنا محبوب پیغمبر سجدہ ریز ہے جس کی اداؤں پر اللہ نے قسمیں اٹھائی, جس کی سفروں پہ اللہ نے قسمیں اٹھائی, جو چادر اوڑھے تو اللہ پاک عرش سے قرآن بنا کے نازل کرے. اس محبوب پیغمبر کی اللہ پاک نے ہر ادا قرآن میں قسمیں کھا کے بیان کی. آج وہ محبوب پیغمبر سجدے میں ہے اور اتنا لمبا سجدہ کہ اپنے محبوب کو بھی اتنا لمبا سجدہ کرنا پڑا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ آج اللہ کی صفت جلال کتنا زیادہ ہوگا. پھر آواز آئے گی اللہ پاک کی طرف سے یا محمد ارفع راسک. اتنے لمبے سجدے کے بعد دوستو یا محمد ارفع راسک, اے محمد سر اٹھاؤ, سر تو اتارا, کیا مانگتے ہو, کیوں سجدہ ریز ہو, اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہو, اتنے زیادہ آنسو کیوں بہاتے ہو, کیوں سجدے کر رہے ہو, کیوں گریہ زاری میں ہو, کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو میں عطا کروں گا. سر توتا شفے تو شفا, سفارش کریں, کن کی سفارش کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کی سفارش کو آج رد نہیں کروں گا. اب اللہ پاک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ پاک جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو اتنا راضی کروں گا, میں آپ کو اتنا خوش کروں گا, اے نبی میں آپ کو اتنا راضی کروں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا. اے اللہ پاک آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر میں آپ کو اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ آپ کو اسے راضی ہو جائیں گے. آج میرے رب وہ وعدہ پورا کر دے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں اے میرے آخری محبوب پیغمبر آپ کو میں اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ آپ اسے خوش اور راضی ہو جائیں گے. اے میرے رب میں آپ سے وہ آپ کا وعدہ یاد کراتا ہوں جو آپ نے مجھے کچھ دینا ہے
پاک